ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، وقفہ کے بعد پروگرام سبرس لے کر آپ کے عزیز ترین ہدایت ٹیلی ویژن پر علی شان گدائی اہل بیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ نہایت ہی عظیم اور نہایت ہی پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ اور اپنے اپنے شعبوں میں نہایت اعلیٰ افراد تشریف رکھتے ہیں۔ محقق، مصنف، مفکر، خطیب اہل بیت جناب سید مولانا عباس عابدی صاحب، محقق اور ڈاکٹر پی ایچ ڈی اسلامیات میں جناب محترم حماد صاحب، ڈاکٹر حماد صاحب، اور تحریک جعفریہ کے سابق نائب صدر محترم جناب سید کیسر بخاری صاحب۔ اس وقت تک حماد صاحب اور جناب سید عابدی صاحب نے نہایت ہی مفصل طریقے سے لیگیسی حضرت امام علی اور واقعات کربلا اور ابو سفیان کی وہ جو تمام سازش خاندان ٹیلی فون لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم علامہ صاحب، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ بہت اچھا پروگرام ہے۔ سب سے پہلے تو آج امام کا سفر ہے تو اس کی تعزیت پیش کرتا ہوں آپ سب کو۔ جی جی، آپ کو بھی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ جی، رفیق رضا نقوی انڈیا کاشی پور سے بول رہا تھا علامہ صاحب، ماشاء اللہ بہت اچھا، بہت اچھی طرح سے آپ نے سمجھایا، اور میں تو کہتا ہوں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ سننا چاہیے۔ اتنی پیاری گفتگو آپ نے کی، اور حقیقت میں باطل کے چہرے پہ جو نقاب ہے اس کو پوری طرح سے آپ نے اتارا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب سید رفیق رضا نقوی صاحب۔ میں تعارف کروا رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ اس پروگرام میں اب تک جو جیسا بھی ہمارے کالر نے بھی کہا، جناب محترم سید عباس عابدی صاحب نے اور حماد نقوی صاحب نے جس خوبصورت انداز سے ابو سفیان اور خاندان ابو سفیان کے چہرے سے نقاب نوچ کر علیحدہ کیا۔ السلام علیکم۔ جی، کون صاحب کہاں سے؟ ہلو، آئیے، میں کراچی سے بول رہا ہوں، واحد عباس کاظمی ہوں۔ سوال پوچھنا تھا جی، وحید عباس کاظمی صاحب کراچی سے، فرمائیے آج کے حوالے سے کیا بات؟ یہ بی بی عائشہ کا قتل ہوا ہے، دفن کہاں پر ہے؟ جی، ان کا نام و نشان مٹا دیا تھا معاویہ نے اسی وقت، اور اس کے بعد سوال آپ کا میں نے سوال آپ کا نوٹ کر لیا، سوال نوٹ کر لیا، اس کا مفصل جواب کہ اب وہ کہاں پہ ہیں اور وہ ان کی تدفین کہاں پہ ہوئی، یہ ہم بعد میں علامہ صاحب سے پوچھیں گے۔ اس کے علاوہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، سبرس پروگرام چل رہا ہے؟ جی، سبرس پروگرام چل رہا ہے۔ کون صاحب کہاں سے؟ میں جی محبوب نقوی پیٹربرا سے۔ جناب محبوب نقوی صاحب، آپ کو تعزیت ہے امام کے، اور آج کے سفر کے حوالے سے امام کے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، پیچھے ٹیلی ویژن کو بند کر دیجئے، آپ کی آواز فیڈ بیک ہو رہی ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ حماد صاحب کو میری طرف سے بہت پیار، بہت دعائیں۔ عابدی صاحب نے جو روشنی ڈالی ہے، جو بھی پکچر دکھائی ہے، مومنوں کو بھی چاہیے اور میرے بھائیوں کو بھی چاہیے، اور جو انہوں نے کربلا کا واقعہ پیش کیا، انہوں نے جو معاویہ پر روشنی ڈالی ہے، اب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بہت ہی اچھی انہوں نے انفارمیشن دی ہے۔ ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ اس پہ غور کریں۔ جی، بے شک۔ اور حماد صاحب کو میرا پھر بہت آداب، بہت سلام۔ جی، بہت اچھا لگا مجھے یہاں دیکھ کر۔ بہت شکریہ، بہت اور شکریہ، آپ کے لیے، سب کے لیے میری بہت دعائیں۔ بہت شکریہ۔ مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیے، اور یہ پروگرام اسی طرح چلتا رہے۔ الہی آمین۔ میری تعزیت ہے میرے مولا، آج 28 رجب ہے۔ جی میں اگر چاہیں تو 2 اشعار سنا دوں؟ جی، بسم اللہ کیجئے، وقت ہمارے پاس مختصر ہے لیکن مختصر رکھیے۔ جی، بسم اللہ۔ نہیں، میں نہیں، بسم اللہ، بسم اللہ۔ بہت ہی آپ کی دیجیے، بہت دعائیں۔ بہت شکریہ، ہمیشہ سلامت رکھیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، پروگرام کو اسی طرح شاداب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جی، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام شاہ جی۔ جی، نقوی صاحب السلام علیکم۔ آپ کے پینل کو بھی سلام ہو۔ وعلیکم ایک السلام۔ ڈاکٹر صاحب سے سوال کروں گا اور ایک مولانا سے سوال جی، کروں گا۔ بسم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنگ صفین میں جب معاویہ کو شکست ہو گئی
جی جی تو شکست خوردہ تو اٹھتے اٹھتے بہت دیر لگاتے ہیں اور کمزور ہو چکے ہوتے ہیں. تو کیا وجہ تھی کہ معاویہ کس طریقے سے شکست ہونے کے بعد پھر سٹرانگ ہو گیا اور اس نے یزید جیسے کو اپنی جگہ پہ لانے کی کوشش کی؟ اس کے کیا وجہ تھی, کیا ریزن تھی جس کی وجہ سے وہ یزید کو آگے لانے پہ کامیاب ہو گیا حالانکہ وہ شکست خوردہ تھا صفین میں؟ تو قبلہ مولانا صاحب سے سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قبلہ جب امام حسین علیہ السلام نے احرام کھولے اور عمرے حج کو عمرے میں تبدیل کیا تو وہاں پہ تو سب حاجی موجود تھے, دنیا موجود تھی. تو جب آپ حج کو عمرے میں تبدیل کر کے جا رہے تھے تو حاجیوں نے اس بات پہ کیوں نہیں نوٹس لیا کہ امام کس بنیاد پہ حج کو عمرے میں تبدیل کر کے جا رہے ہیں؟ اور جب وہ مدینے سے بھی چلے تو مدینے سے چلتے ہوئے وہاں پہ بڑے بڑے جیت قسم کے صحابہ تھے, ان کی اولادیں تھیں جو رسول پاک کے پاس بھی رہے اور تبلیغ انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی ان سے, اور ان سے ہی سب کچھ علم حاصل کرتے رہے. تو کیا وجہ تھی کہ جب امام وہاں سے چلے تو یہ صحابی جو تھے یہ کیوں سوئے رہ گئے؟ انہوں نے رسول پاک کی تعلیم پہ کیا یہ اثر لیا کہ وہ امام کے ساتھ نہ دیا حالانکہ امام ایک نیک مقصد کے لیے جا رہے تھے تو اس مقصد میں بھی ساتھ نہ چلے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ تھینک یو جی. بہت شکریہ نقی صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. تو حماد صاحب آپ سے سوال کیا ہے کہ معاویہ جنگ صفین کے بعد اتنا مضبوط کیوں ہو گیا؟ مختصر سا جواب. جی بہت شکریہ. سوال بذات خود ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ ایک جنگ میں اگر ایک حکمران شکست کھاتا ہے تو شکست کھانے کے بعد وہ دوبارہ سے اس پوزیشن میں کیسے آ گیا؟ دیکھیں یہ جنگ جو تھی وہ حضرت علی علیہ السلام پر مسلط کی گئی تھی. حضرت علی جیسے آقا نے فرمایا کہ جنگ اسلام کے اندر کوئی اتنی خوبصورت چیز نہیں ہے, اور حضرت علی نے اپنی زندگی میں تمام جنگوں میں حد الامکان کوشش کی ہے. اگر اجازت دیں تو السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا عباس صاحب میں کوثر نقوی بول رہا ہوں حیدرآباد انڈیا سے. ماشاءاللہ کوثر نقوی صاحب فرمائیے. جی مولانا صاحب پہلے تو یہ بولنا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے یہاں حیدرآباد میں اور کافی جگہوں پہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بنگلور کے اکاؤنٹ میں آپ لوگ کچھ جمع کریے پیسے تاکہ وہ وہاں پر مقام ہے. ہم لوگ یہاں سے کافی کوشش کریں. اب میں ہمارے ایریا میں تو ہم لوگ تو نیٹ ورک آپ کا ہدایت ٹی وی 4 سال سے دے رہے ہیں ماشاء اللہ سے. ہمارے یہ جو دار شفا ہمارا ایریا ہے یہاں پر پورے مومنین رہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مولانا ابھی جو آپ بتائے ہیں یہ اب میں میری اپنی سی چھوٹی سی اصل سے بات ہے کہ جو نور جو کعبے میں جو نور آیا وہ امیر ہوتا ہے یا جو نجیب سطح سے پیدا وہ امیر ہوتا ہے؟ اس کو مسلمان کو سوچنا چاہیے. بے شک بے شک. جو کعبے کا جو نور ہے وہ امیر ہو سکتا ہے یا یہ ایسے نجیس امیر ہو سکتے ہیں؟ اور دوسری چیز ہم تو اب یہ مسلسل دعا یہ ہو رہی کہ خدا یہ آل سعود جو دشمنان اہل بیت ہے, دشمنان شیعہ, ان کو جلد سے جلد یہ لوگ تباہ و برباد ہو جائے. یہ ہم یہی اس وقت نماز میں دعا کریں. اور مولانا صاحب آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی سلامتی کے لیے ہم لوگ ہدایت ٹی وی کے لیے مسلسل دعا کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمیشہ اس طرح کا پروگرام دیں, خوش آباد رہے آپ مولانا. بس آپ ہمارے لیے بھی دعا کریے. بہت شکریہ. جی ہمارے صاحب. جی تو جنگ صفین کے حوالے سے کہ مولا نے پوری زندگی میں کسی بھی جنگ کو بہت زیادہ اچھی نظر سے نہیں دیکھا. اب جنگ صفین جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام نے اس کو 3 انداز سے پیش کیا ہے. ایک جنگ ہے جو میدان میں ہے, ایک جنگ ہے جو علم الدلائل کے ساتھ ہے, اور ایک جنگ جو ہے کہ منافقت کے پردے کو چاک کیا جائے. دیکھیے جیتی ہوئی جنگ کوئی بھی ہو, لیکن جب ہارنے والا حکمران ایک منافقت کی لیگسی سے آ رہا ہوتا ہے تو وہ ہار تو جاتا ہے میدان میں, لیکن اپنے پنجے اس نے گاڑے ہوتے ہیں ایک نظام کے اندر, اور وہ نظام اسی طرح کا ایک اور بیٹا پیدا کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جنگ صفین کے بعد بھی اپنے لوگوں کو یہ کہتے رہے تھے کہ کاش آپ نے میری بات مانی ہوتی, کاش آپ نے میری بات مانی ہوتی تو آپ ایک حقیقی فتح کا لطف اٹھاتے. جی السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب اجازت حسین کربلائی عرض کر رہا ہوں. جناب کربلائی صاحب.
بسم اللہ جناب علی، آپ کے مہمانوں کی خدمت میں، قبلہ صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام، اور بہت محمد والے محمد مولا آپ صاحب کو سلامت رکھے اور ہمیں محمد والے محمد کا ذکر اسی طرح سے سنتا ملتا رہے. اور آج کے پروگرام کے سلسلے میں قبلہ صاحب نے آپ نے بہت زیادہ روشنی ڈالی ہے. قبلہ صاحب نے مدلل بیان فرمایا اور مہمانوں نے بھی بہت اچھا بیان فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے بھی، سب نے بہت ہی مولانا کو ثواب عظیم عطا فرمائے. میرا سوال قبلہ صاحب کی خدمت میں اور مہمانوں کی خدمت میں یہ آپ سب کی خدمت میں ہے کہ جب مولا امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانگی کے لیے تیار ہوئے تو اس وقت پیغمبر خدا کے صحابہ بھی وہاں پہ موجود تھے، تو کیوں نہیں ان صحابہ نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا؟ کیوں نہیں کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں؟ اور امام حسین علیہ السلام صرف اور صرف ملتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کو لے کر اس مشن پر گئے. تو اس پر ہمیں روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ شہید زندہ ہے اور ویسے شہید زندہ ہے اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں ان پر گریہ کرنا، ماتم کرنا یہ بدعت ہے، یہ بری بات ہے. تو اس پر روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. بہت شکریہ اجاز صاحب، بہت شکریہ. جی مختصر لوگوں کا دلچسپی آگا آپ نے دیکھی، جی لوگ بیتاب ہیں. جی یہ سب رس کی خوبصورتی ہے کہ لوگ بیتاب ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. جی تو ہدایت ذریعہ ہدایت بن رہا ہے. اسی لیے ہم ناظرین اور ناظرات جیسا ماں صاحب نے کہا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہدایت ٹیلی ویژن آپ کی ہدایت کے لیے موجود ہے. اس کو زندہ سلامت رکھنے کے لیے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک معمولی سی قربانی دینی ہے، صرف چند روپوں کی قربانی، تاکہ یہ قائم و دائم رہے. یہ ہوا میں. السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ ہلو، کون بہن کہاں سے؟ جی کون بہن کہاں سے؟ السلام علیکم سر، میں اکسالی بات کر رہی ہوں یو ایس سے. مجھے علامہ صاحب سے سوال کرنا ہے. جی صالح بیٹا سوال کیجیے. علامہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جب مسلم بن عقیل کوفے میں آئے تھے تو انہوں نے قیام کرنا چاہا تھا. اگر غالباً میں غلط نہیں ہوں تو سلمان خود خزائی نے ان کے قیام کی اگینسٹ گئے تھے، اور اس کے بعد جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. تو پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے قیام میں ساتھ کیوں نہیں دیا، اور اگر مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت میں کیا ایسے لوگ برابر کے شریک ہیں؟ بس یہی میرا سوال ہے. اور آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی آقا. تو جو سفین کی ہدایت کے حوالے سے جو سوال ہے بڑا مختصر سا، میں اس کو کر دوں تاکہ ہم اگلے سوال کی طرف بھی چلیں. سسٹم چل رہا تھا، سسٹم کے تحت اس کے آگے سب سسٹم پیدا ہوئے تھے. جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اسی شخص کو تینوں شعبوں میں ہرایا، میدان میں بھی ہرایا، علمی سطح پر بھی ہرایا، اور قرآن کی حقانیت کو بھی محفوظ کر لیا. بہت شکریہ جناب. السلام علیکم جی، کون صاحب کہا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ انڈیا. جی رفیق. جی رفیق صاحب. چاہتا ہوں، میری کال کٹی ہوئی تھی. جی رفیق صاحب. اور میرا بڑا دل کر رہا ہے علامہ عابدی صاحب کا وہ جو جملہ ہے 2 سال پہلے میں نے سنا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ شخص جس نے نماز کا چہرہ چینج کر دیا اور جس نے مولا شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ میں جنگ کی، جبکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ علی کے مقابلے میں جو آیا تو وہ امام پر نہیں ہے، تو 63 بدری صحابیوں کا قاتل ہے، 63 بدری صحابیوں کا قاتل ہے معاویہ. اس کے باوجود مسلمان اس کے آگے امیر لگانے کے بعد میں بڑا فخر محسوس کرتا ہے. بس یہ جملہ کہنے کے لیے میں چاہ رہا تھا، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں خداوند عالم ہم ایسے ہی علامہ عابدی صاحب کے جو پروگرام ہے ان سے. جی السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام، عابد نقوی بول رہا ہوں مینچسٹر سے. جی نقوی صاحب، آپ کو تعزیت ہے اور آپ اس حوالے سے کیا بات کریں گے؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت اذان کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر پہنچا، اللہ تعالیٰ نے جس کا وعدہ کیا ہے وہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا.
ٹھیک ہے. تو پوچھنا یہ ہے کہ وہ کیا مقام محمود پر ابھی تک نہیں پہنچے، یا پھر یہ ہے کہ ان کے توسط سے ہم اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، نہ کہ ہم ان کو دعا دے رہے ہیں؟ اس میں ڈفرنس کیا ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب. جواب ملے گا یا نہیں؟ جی بالکل آپ کو جواب ملے گا انشاءاللہ. آپ ٹیلی ویژن کے نزدیک رہیے اور جواب سنتے رہیے. سوالات کافی ہیں اور ہم آخری حصے میں تمام کے تمام سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. ٹیلی ویژن کے پاس رہیے. شکریہ. آپ سوال سمجھ میں آ گیا؟ جی بالکل سمجھ میں آ گیا. جی بالکل سوال ہر کسی کو سمجھ میں آ گیا. جی شکریہ، بہت بہت شکریہ. شکریہ. بہت شکریہ. اگر سوالات بہت اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں اس لیے میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں اور باری باری سوالات لیتے ہیں. وحید عباس صاحب نے جب پوچھا ہے کہ حضرت عائشہ کی قبر کہاں ہے، یہ اور جنگ صفین میں محمود نقوی صاحب نے جیسے کہا کہ شکست ہوئی تھی اور وہ معاویہ مضبوط ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے احرام جو تبدیل کیے وہاں بھی مدینہ میں صحابہ موجود تھے. اتنے سوال نہ کریں چلیں. ان سے جو پوچھا گیا کہ مضبوط کیسے ہو گیا معاویہ، مختصر جواب انہوں نے ویسے تفصیل سے بتایا. مختصر ایک جملے میں جواب یہ ہے کہ قوم کی جہالت نے معاویہ کو مضبوط کیا. جی شکریہ. جب بھی کسی بھی زمانے میں قوم اپنے صحیح رہنما کو پہچاننے سے قاصر رہتی ہے اور رہبر حقیقی کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں ہوتی، سبحان اللہ، واہ واہ، تو جابر اور ظالم اس پر مسلط ہوتا ہے. واہ واہ. یہ ایک سنت ہے اور سنت کا سلسلہ جاری ہے، ٹریڈیشن ہے اللہ کے. اس پورے نظام کو اللہ نے اسی طرح سیٹ کیا ہوا ہے. جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے. کیا بات. تو معاویہ کیسے مضبوط ہوا؟ واہ واہ. جہل جماعت. جہل جماعت. خود اس کا جواب معاویہ کی زبان سے سن لیں. معاویہ نے پوچھا کہ میں اب کیا کروں گا؟ علی کی ذوالفقار کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکا، میں کہاں جاؤں گا؟ تو عمرو بن عاص نے کہا گھبرانا نہیں، جب تک قوم جاہل ہے نا اس وقت تک تمہارا الو سیدھا رہے گا. ٹھیک ہے، یہ اصل وجہ تھی. چلیں دوسرا آپ کا کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ امام نے جب مدینہ سے روانہ ہوئے وہاں بھی اصحاب موجود تھے، اصحاب بدر بھی تھے اور مکے سے بھی. بہت عمدہ سوال ہے ان کا، تفصیل طلب ہے لیکن میں مختصر کروں گا. امام جب نکل رہے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ مدینہ کے لوگوں کو بے خبر چھوڑ کے نکل گئے، راتوں رات نکل گئے، جیسا کہ کچھ لوگ مدینہ کے لوگوں کو جو کہ صحابہ کی اولاد تھے نا، وہاں زیادہ تر صحابہ تھے یا صحابہ کے اولاد تھے، ان کو کور کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ حضور مولا امام حسین نے کسی کو کہا نہیں کہ میرے ساتھ چلو، اگر کہتے تو سب چل پڑتے. حالانکہ امام نے واضح طور پر کہا کہ میں نکل رہا ہوں، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میں جد امجد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، جو اس کام میں قربانی دے سکتا وہ میرے ساتھ چلے. واہ سبحان اللہ. یہاں تک فرما دیا کہ ان کان دین محمد لم یستقیم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر میرے نانا کے دین کو میرے خون کی ضرورت ہے تو تلوارو آؤ میں حاضر ہوں. مطلب یہ کہ یہاں قربانی کی ضرورت ہے، جو دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی طرف متوجہ ہے وہ میرا ساتھ چلے. کہاں سے چل سکتے تھے؟ دنیا سے جو زیادہ لگاؤ رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہاں سے چل سکتے تھے؟ یہ ان کی بات نہیں ہے، ان کے بزرگوں کی بھی بات ہے. جب آیا تھا عمرو بن عبدود، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ لڑ کے جو ہے وہ جہنم میں جاؤ گے، تم میرے ساتھ لڑو اگر میں مار دوں گا تو تم جنت میں جاؤ گے، کیونکہ تمہارے آقا، تمہارے مولا، تمہارے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ عمرو ابن عبدود جو ہے وہ کفر کل کفر ہے، اور اس کے ہاتھوں جو مارا جائے وہ شہید ہوگا نا، وہ تو جنت میں جائے گا. تو جنت میں جانے کے لیے وہاں بھی تیار نہیں ہوئے، کوئی بھی نہیں اٹھا مولا علی کے علاوہ. میں تو یہ نہیں کہتا کہ ان کے لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، لڑنے کے لیے تو بہادری چاہیے. چلیے بہادری نہیں تو مرنے کے لیے تو کچھ نہیں چاہیے نا. جی بے شک. شہادت کے لیے تو کچھ نہیں کرنا تھا، صرف اس کے لیے کہنا کہ ہاں اب ہم تمہارے مقابل میں آئے چاہے مارے جائیں. تو وہاں بھی نہیں گئے، کوئی بھی نہیں گیا. تو یہاں پر بھی کوئی بھی مدینے سے مولا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوا. البتہ جو لوگ تیار ہوئے ان کو مولا علی نے منع بھی نہیں کیا، ساتھ میں رکھا. بہت کم تعداد ان کی تھی. مکے میں احرام تبدیل کیا، حج کا احرام عمرے میں تبدیل کیا، تو کیا نوٹس نہیں لیا حاجیوں نے؟ کچھ حاجیوں نے لیا. اور یہی تعجب خیز سوال مولا امام حسین کو اسی میدان میں ایک امام کے چاہنے والے نے بھی کیا کہ ابنا رسول اللہ، آپ کو یہ جانتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہیں اور یہ حج کر رہے ہیں، طواف میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے،
امام نے فرمایا الناس عبید الدنیا، یہ لوگ دنیا کے غلام ہیں. سبحان اللہ. وَإِذَا مُحِضُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَانٌ، جب کسی آزمائش میں اللہ ڈال دیتا ہے تو دیندار کم ہو جاتے ہیں، خود بخود کم ہو جاتے ہیں. تو حج کرنا دین نہیں ہے، اپنے امام وقت کی آواز پر لبیک کہنا دین ہے. یہی وجہ ہے کہ خواجہ اجمیری نے کہا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین. السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں انیس حیدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. جنی انیس حیدر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ کو تعزیت اور آج کے حوالے سے کیا بات کریں گے؟ میری تعزیت پیش کرتا ہوں اور اپنے علامہ صاحب کو کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. تمام جو آپ کے مہمان گرامی ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور میرا سوال چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جنگ مغلیہ سے کیا مراد ہے؟ یہ جنگ ہوئی تھی مغلیہ. جنگ کیا آپ کریں؟ ملولیہ آپ کا لفظ جنگ موتا کے شاید جنگ موتا ہے، جنگ صفین ہے اور دوسری ہیں جنگ مول. اسپیلنگ بتا دیں، اسپیلنگ بتا دیجئے ہمیں، ہجے بتا دیجئے. حضرت امام علیہ السلام کے 50 مجاہد جو شہید ہوئے تھے اس کے بارے میں تھوڑا سا معلوم کرنا تھا. امام حسین کے، یہ امام حسین کے یا امام حسین کے؟ امام حسین کے 50 مجاہد جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. اس میں اس کو جنگ مغلیہ کہا جاتا ہے. آپ ہمیں ای میل سے کچھ اطلاعات دیں، ہم آپ سے کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ توابین جو تھے اس کی قیادت کس نے کی تھی؟ کس کی؟ توابین. اچھا توابین کی قیادت. جی اس کے علاوہ ایک آخری سوال ہے جو کہ میں امپورٹنٹ ہے آج کے جی کہ جب معاویہ کا انتقال ہوا ہے وہ اس کے بعد پھر یزید تخت پہ آ گیا تو اس نے جو بھیجا تھا اپنے سفیر کو بلا کہ تم امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ تم ہماری بیعت کرو. تو امام صرف اس نے امام حسین علیہ السلام سے ہی بیعت لینا چاہیے تھی یا اور جو لوگ تھے ان سے بھی بیعت دی تھی؟ اور وہ پھر ان کا کیا ہوا؟ جی وہ کہاں گئے وہ لوگ؟ جی سمجھا؟ جی بالکل. آگے اس کے علاوہ کچھ؟ شکریہ. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، وقت ہو گیا ایک مختصر سے بریک کا. بریک کے بعد معزز مہمانان گرامی سے یہ نہایت خوبصورت اور اہم سوالات جو ہیں ان کے متعلق بات کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں.